اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی، لیکن میرا دل چاہا کہ میں آپ تک یہ حدیث پہنچاؤں۔ اگر کسی نے سنی بھی ہے تو شاید دوبارہ سننے میں اور اچھا لگے، کیونکہ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو روزانہ بھی اگر ہم ریپیٹ بھی کرتے رہیں تو ہمارے لیے تقریباً اچھا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے اور وہیں پر اپنی سوچ بچار کرتے رہتے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ حاصل ہو، علم حاصل ہو، کوئی آپ کا دماغ سوچے سمجھے جانے، یعنی روحانیت کی اگر آپ منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں ناظرین، تو سب سے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ خلوت کا ہوتا ہے، وہ اکیلے پان کا ہوتا ہے۔ آپ اکیلے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، اور وہ بھی اگر قرآن مجید ہو تو سب سے افضل ہے، ورنہ احادیث کی کتابیں ہوں۔ یقین کیجئے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب علم آپ کے اندر سمجھ لیجئے کہ بھر بھر کے داخل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس زندگی میں جیسے ہم آج کل جی رہے ہیں، تو اس زندگی میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی نالج، علم سے مراد میری نالج ہے، تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے اکیلا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار حرا میں رہتے، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے کھانا لے کے جاتی۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر اس غور و فکر کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک خاتون، اور فاصلہ کتنا ہے میں آپ کو گوگل ارتھ سے دکھاؤں گا، اور غار حرا دکھاؤں گا کہ کتنی اونچائی پر وہ خاتون، جو کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے وقت بھی 40 سال کی تھیں، تو وہ کھانا لے کر آتی تھی۔ سبحان اللہ! اور وہ ان کا کھانا لانا اللہ رب العزت کو کتنا پسند آ گیا۔ آپ نے یقیناً یہ حدیث مبارک سنی ہوگی۔ ان کے درجات، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، کہ وحی کا وقت ہے، وحی کا وقت ہے۔ حضرت جبرائیل امین موجود ہیں غار کے اندر، اور ظاہر ہے کہ آیات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اور بات شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! بتاتے ہوئے مجھے کتنا لطف ہو رہا ہے، آپ کو سنتے ہوئے کتنا ہو رہا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی حضرت خدیجہ سلام علیہا آپ کے لیے ایک برتن میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں گی۔ یقیناً انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ آ رہی ہوں گی، لے کے آئیں گی۔ جب وہ آئیں تو ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ اور میری طرف سے سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا۔ سلام کون کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کر رہی ہیں، اور جبریل امین اللہ رب العزت کا مقرب فرشتے، روح الامین، سبحان اللہ، ان کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے انہیں فرمایا، اور ان کو خوشخبری دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک گھر قرار دیا ہے، ایک گھر قرار دیا ہے جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ غور کیجئے، دو لفظ۔ مشقت کیا تھی کہ کتنی دور، کتنے کلومیٹر بنتا ہے کہ جناب زوجہ محترمہ سلام علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے اونچا پہاڑ چڑھ کے کھانا لے کے جا رہی ہیں، کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ یہ مشقت
اور پریشانی کیا کہ ظاہر ہے کہ مکہ والے سارے خلاف ہو گئے. کتنے خلاف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی وقت یہ سہارا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. تو اللہ رب العزت نے کیا انعام دیا؟ سلام، جبرائیل امین کا سلام، اور جنت میں ایک گھر بھی قرار دے دیا، بن گیا. سبحان اللہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیا ہوگا تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. سبحان اللہ. آسمانوں سے سلام آئے، وہ بھی خواب میں نہیں، فرشتہ کھڑے ہو کے بتا رہا ہے، اور وہ بھی فرشتہ جو روح الامین. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ فرشتہ بالکل جو ہے وہ کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں کرتا. جو اس کو وحی دی جاتی ہے یہ ایز اٹ از پہنچاتا ہے. یہ بڑا امین ہے، امانت والا فرشتہ ہے، کسی چیز میں بھی کمی بیشی نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ امہات المومنین کے درجات کیا کیا ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ہماری خوش قسمتی، ناز کریں اپنے اوپر آپ بھی اور میں بھی کہ ہم اس امت سے ہیں جن کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ یہ مائیں ہیں مومنین کی. تو بنیے مومن اور یہ درجہ حاصل کر لیجئے کہ میں کہہ سکوں کہ میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ، اور باقی بھی حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، جتنی بھی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سلام علیہا، سب کے اوپر. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کو یقیناً آپ نے یہ سنی ہوگی حدیث، لیکن میں بھی چلیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک چھوٹا سا یہ قصہ بتا کے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو میرا بتانا پسند آ جائے، آپ کا سننا پسند آ جائے، تو ہمیں جو ہے وہ کچھ اور حسنات حاصل ہو جائیں، کیا پتہ. اسی لیے نیکی کریں، کسی بھی قسم کی، ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آگے پہنچائیں ایک دوسرے تک. اس قسم کی احادیث مبارک، اس میں بھی یہ بھی ایک نیکی ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.